ٹوپی کتنے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول عليهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم لا يبصرون سدا ومن خلفه وسواء منه بمغفرة وأجر
صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان کی آج 18ویں سحر ٹرانسمیشن۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان محمد بلال یوسف رضوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد محترم اور حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ محترمہ۔ ناظرین کرام، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، عظمت والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، اس بات پر اجماع ہے کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے زمین کا جو حصہ مس ہے وہ مکہ مکرمہ بلکہ خانہ کعبہ بلکہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ ناظرین کرام، تو جس سل مبارک میں اور پیڑ مبارک میں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما رہے ہوں، اس سلم مبارک اور پیڑ مبارک کی فضیلت و عظمت کتنی ہوگی۔ زمین کے جس ٹکڑے پر کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے، یعنی کہ روضہ اور ممبر کے درمیان جگہ وہ ریاض الجنہ ہو گئی۔ جس شکم مبارک میں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے، ان کی قبر کیوں نہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے وہ جنت میں جائے گی، اور جس کے سلم مبارک اور پیٹ مبارک میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے وہ جنت میں کیسے نہیں جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہی موضوع ہے آج کا، عظمت والدین۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین کی شان ہے وہ کم ہی کوئی بتاتا ہے، وہ لوگوں نے ایسے ہی باتیں پر فتوے لگانے شروع کر دیے۔ ناظرین کرام، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا وصال زمانہ فطرت میں ہوا۔ آپ خالص توحید پرست تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ فرماتا ہے، اور ہم ہرگز عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم اس قوم میں کسی رسول کو بھیج لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی نبی کو مبعوث نہ فرمائے اور لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوں تو جب تک کوئی نئی شریعت نہیں آتی اس وقت تک صرف توحید کا ماننا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نکاح کے ساتھ یعنی کہ متولدہ ہوا نہ کہ غیر شرعی طریقے پر، اور میرا یہ نسبتی تقدس حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک برقرار رہا، اور زمانہ جاہلیت کی بد کرداریوں اور آوارگیوں کی ذرہ بر ملاوٹ میری نسبت میں نہیں پائی گئی۔ ناظرین کرام، اسی طرح ایک مقام پر آپ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پاک نسبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا ہوں۔ قرآن مجید کی آیت اور احادیث سے پتہ چلا کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین حق پرست تھے، تو یعنی کہ توحید پرست تھے، البتہ اگر کوئی ان کی معاذ اللہ جہنمی کہتا ہے تو وہ خود جہنمی ہے۔ ناظرین، یہی بات ہے، کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا جو ایسا کہتا ہے، اور وہ اس کی دلیل پیش کرے کہ کسی آیت یا حدیث میں لکھا ہے کہ آپ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین جو ہے معاذ اللہ جہنمی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ہدایت نصیب عطا فرمائے، اور آج کا ہمارا موضوع وہ عظمت والدین ہے۔ تو میں چونکہ آج اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں، میرے آج کے جو مہمان ہیں
وہ کسی تعارف کو محتاج نہیں ہے. آل نبی اولاد علی جگر گوشہ بطول نواس رسول کل گلشن علی فخر سادات جناب حضرت علامہ مولانا مفتی سید علی احمد شاہ صاحب یوسفی آپ تشریف فرما آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ان کے ساتھ جناب قاری محمد زاہد القادری صاحب آپ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ان کے ساتھ ماشاءاللہ اللہ نے بہت عزتوں سے نوازا. میرے محترم میرے بہت ہی عزیز بڑی محبت کرنے والے جناب حافظ محمد اویس بٹ صاحب آپ ہمارے ساتھ آج تشریف فرمائے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ابتدا جو ہے وہ ہم اپنے محفل کی جو ٹرانسمیشن کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک سے ہوگی. تو قبلہ حضرت السلام علیکم. قبلہ حضرت کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اور سب آپ ٹھیک ہے؟ تو کیا سنانے والے ہیں آج؟ جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جی یہ مائک پکڑیں اور ارشاد فرمائیں یہ آن کر لیں اور جی 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 یہ اوپر سے جی اللہ علیہ یا رسول اللہ. جی بارک ایک منٹ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا مرحوم
کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے اور مغرب نے مارا نہ پھر ہے گدائے علم مغرب میں مارا نہ پھر ہے گدائے علم دروازہ علی سے یہ خیرات جا چلا دروازہ علی سے یہ خیرات جا چلا باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے پھر کر بلا کے منظر ذرا حسین سے پھر کر بلا کے جا زندگی مدینے سے جو کہ آواز کے شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے اور کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق اس کو شہید اسوائے آقا بنا کے لا اس کو شہید اسوائے آقا بنا کے لا جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. واہ 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 واہ، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ قبلہ حافظ محمد
अवैस भट्ट साहब को नाजरीन आपने समात फरमाया कि जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना खिला। वाह क्या खूब, और यकीन माने कि दिल जो है भागे मदीना हो गया है। तो हमारी यही अर्ज है कि हर काफिले जा रहे हैं, हजूर हमसे राजी हो जाए और हजूर हमको भी मदीनतुल मुनव्वरा में इसी ही नात के शेरों के सदका अल्लाह हम सबको बुला ले। नाज़रीन किराम इसको क्लोज करें, हम सिर्फ दोनों को क्लोज कर लें। तो नाज़रीन किराम आज का हमारा एक मरतबा फिर मैं बताता चलूँ, आज का हमारा जो मौजू है वो वालिदैन मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत वालिदैन मुस्तफ़ा है। तो मैं किबला शाह साहब की तरफ चलता हूँ। किबला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किबला कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा ये बताइए कि अज़मत वालिदैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या है, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन, जी जी, इनकी अजमत हर लिहाज से आला है। जैसा कि आपने भी पहले जिक्र किया कि यूनुस अलैहिस्सलाम जिस मछली के पेट में रहे, ठीक है, वो जन्नत में जाए। और इससे पता चला कि जिस माँ के रहम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 माह रहे, क्या उनके बारे क्या लोगों ने गलत मुराद कायम किया, क्या वो नहीं जन्नत में जाएंगे? अजमत वालिदैन जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इंतहा दर्जे की। नंबर 1 पे मैं बताता चलूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद हैं हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु और आपकी वालिदा सैयदा कायनात हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा, आपके दादाजी ने आप वो इस बात से आप अंदाजा लगाएं कि अजमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन की क्या थी। अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा, तो आपने नजर मानी है कि मेरे 10 बेटे जमजम का कुआं जब खोद रहे थे तब नजर मानी थी, मेरे 10 बेटे हुए, मैं एक को अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा, तब ये था। अब क्यों अपने बेटे को कुर्बान नहीं कर सकता? ठीक है, तो आपने ये नजर मान ली। तो जब वक्त आया 10 बेटे हो गए तो कहा मैंने नजर मानी हुई है, तो कौन है तैयार? तो सबने कहा हम तैयार हैं, जिसमें को मर्जी रिबा कर दें। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुना डाला, पर्चियां डाली, जो आजकल के दौर में पर्चियां डाली कि हम पर्ची उठाएंगे, जिसका नाम लिखा होगा हम उसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। तो जब पर्ची उठाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम निकला। तो आप दिली उन्स रखते थे आपसे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर भी था। तारीख में मुअर्रिखीन लिखते हैं आपकी पेशानी चमकती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से, जो आपके अब्दुल्ला की प्यार था। अलगर्ज फैसला ये हुआ कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़िबा नहीं किया जाएगा, इस पर 10 ऊंट बढ़ा दो। जब पर्ची निकली 10 ऊंट बढ़ा दो। ठीक है। जब दूसरी बार पर्ची निकली फिर आपके वालिद के नाम लिखा, फिर 10 ऊंट बढ़ गए। ठीक है। करते करते के 10 बार पर्चियां डाली, 10 बार अब्दुल्ला का नाम निकला, तो 100 ऊंट हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम को बचाने के लिए अल्लाह ने 100 ऊंट ज़िबा कराए। अल्लामा नूर बख्श तवक्कुली रहमतुल्लाह अलैह यहाँ एक नुक्ता लिखते हैं, आप फरमाते हैं सीरत रसूल अरबी में, जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचाना था, अल्लाह ने जन्नत से एक दुम्बा भेजा, उसकी कुर्बानी हुई, आप बच गए। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम को बचाना था, अल्लाह ने पूरे 100 ऊंट ज़िबा करवाए और बता दिया कि ये शख्सियत कौन है और किसके वालिद हैं। 100 ऊंट कुर्बान कराए अल्लाह ने। इस वाक़े से आप अंदाजा लगाए। जैसा कि हमारे पास टाइम भी मुख्तसर होता है, फिर कभी वक्त मिला तो दलाइल भी देंगे इस पर, काफी बात होगी। आज तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम शॉर्ट है। तो ये अजमत वालिदैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस बात से आप अंदाजा लगा रहे हैं। और आपकी वालदा सईदा कायनात तय्यबा ताहिरा हज़रत सईदा आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा, आपके बतने गिरामी में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा गर थे, तो आप फरमाती हैं मुझे शाम के महल्लात भी नजर आते थे और मुझे ख्वाब में अंबिया अलैहिस्सलाम और बीबियां आकर खुशखबरी दिया करती थी, आमना तुम्हें मुबारक हो, तेरे
بطن انور میں جہانوں کے سردار تشریف ہے سبحان اللہ، اور وہ سبحان پیدا اللہ، ہونے والے کیا ہیں جو بات، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. سبحان بشارتیں ملا کرتی کیا تھی آپ کو بات ہے، خواب ایسے میں. ہی ہے، ایسے تو ہی ہے. یہ اس بات سے بھی آپ اندازہ لگا لیں ٹھیک کہ ہے. جب آپ پیدا ہوئے پھر وہ کمالات وہ الگ ایک درست چیپٹر ہے. فرمایا، درست، تو یہ میں نے مختصر سا آپ کو عرض کیا ہے کہ آپ کے والدین کی کتنی عظمت ہے کیا اللہ بات کے ہے، ہاں بھی. کیا بات ہے. وہ فرماتے ہیں نا کہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ رضی تعالیٰ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سخت دھوپ ہوتی تھی تو بدل میں یہاں چھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. جب آقا علیہ السلام جب میرے عشق میں عطر میں تھے، پھر فرمایا کہ جو راستے میں روڑے ہوتے تھے وہ روئی بن جاتی تھی. وہ درود اسلام پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ، وہ بھی اسلام پڑھا کرتے تھے. وہ کہتی ہے کہ جب میں پانی لینے جاتی تھی کنویں میں پانی، تو پانی نیچے ہوتا تھا اوپر آ جاتا تھا. یہ برکت ہے، یہ عظمت ہے. سبحان یہ تو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لے پہلے کے واقعات ہیں. جب پھر آپ تشریف لائے تو وہ عہد ہے ایک بھاری میں. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. یہ عظمت والدین ہے. تو قبلہ یہ بتائیے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین تھے وہ مومن تھے؟ یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. آج کل لوگ اس بارے طرح طرح کی بکواسات کرتے ہیں بہت جو زیادہ کریں. ان کے دل میں ہوتا ہے وہی بار زبان پہ آتا ہے. حضرت علی فرماتے نا زبان انسان ایک دکان کی مانند ہے، زبان اس کا تالا ہے. جب وہ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے سودا کیسا اندر ہے. اگر گند ہوگا تو گند بکے گا نا بیچارہ. اگر اس کے دل میں نور ہوگا، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، آپ کے والدین کا احترام ہوگا، صحابہ کا پیار ہوگا، اولیاء کی تعظیم ہوگی، اہل بیت اطہار کا ادب ہوگا، تو زبان پہ وہی آئے گا نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پکے سچے مومن تھے. سبحان اللہ، بے شک، اور جنتی بھی ہیں. الحمدللہ، آپ سبحان اللہ. یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی نبی کے والد نعوذ باللہ مشرک ہو جائے. اللہ تو قرآن عظیم میں فرماتا ہے ان المشرکون نجس، کہ مشرکین نجس ہے، ناپاک ہے. بے شک. تو کیا نعوذ باللہ یہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہو سکتے. کیا دیکھیں میں آپ کی بات مکمل کر دوں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا پاک جن کی شان، جن کے بطن اطہر پر اللہ مکھی بھی نہیں بیٹھنا گوارا کرتا، کیا اللہ نے اس شکم اطہر میں رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نعوذ باللہ. یہ تو ڈائریکٹ اللہ پر سوال جاتا ہے، ڈائریکٹ اللہ پر سوال جائے گا بھائی. یہ تو اللہ پر اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کس شکم اطہر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پر کسی نے، یہ آج کل نہیں لوگ ہیں، یہ شروع سے چلتے ہیں بکواس کرنے والے، یہ ان کی نسل سے سارے ہیں. اس دور میں بھی تھے ایسے گندے غلیظ لوگ تھے، یہ اس کی نسل سے چلتے آ رہے ہیں اور اب بھی موجود ہیں جو بکواسات کرتے ہیں. تو اس دور میں بھی کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسب پر بات کی، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، پھر آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ سب صحابہ نے کہا انت رسول اللہ، حضور آپ اللہ کے رسول ہیں. انہیں کچھ پتا ہوتا تو بتاتے نا. پھر آپ نے خود بتایا اے صحابہ اللہ نے تمام انسانوں کو دو گروہ کیے، جو بہترین گروہ تھا اللہ نے اس میں مجھے رکھا. پھر ان دو گروہوں کے قبیلے بنائے، اللہ نے مجھے بہترین قبیلے میں رکھا. پھر ان قبیلوں میں خاندان بنائے، اللہ نے مجھے بہترین خاندان میں رکھا. پھر اس خاندان کے گھر بنائے، اللہ نے مجھے بہترین گھر میں رکھا. اے صحابہ سنو، میں خاندان کے لحاظ سے، میں نسب کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہوں، گھر کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہوں، سب سے اعلیٰ نبی. اس بات سے اندازہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں کتنا اعلیٰ. اور خود فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میرا جو نور منور تھا پاک پشتوں سے پاک رحموں میں رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے. اب جب آپ نے خود فرما دیا، کسی کی کیا مجال کہ حضور کے والدین کے بارے بات کر رہے. پکے مومن اور مسلمان تھے اور اسی پر فوت ہوئے. جو ایک میں بات آخری آپ کو عرض کرتا ہوں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو زمانہ تھا نا، اسے زمانہ فطرت کہتے ہیں، اس پر تھے. اور وہ فطرت اس حدیث سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو فطرت پر پیدا کیا اور کرتا ہے، ہر بچے کو فطرت پر پیدا کرتا ہے. وہ فطرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب عالم رواں میں وعدہ لیا الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب روحوں نے کہا قالوا بلا، یا اللہ تمہارا رب ہے. یہ فطرت پر بچہ پیدا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں ان کے والدین چاہے یہودی بنا دے چاہے عیسائی بنا دے. تو یہ فطرت والا زمانہ تھا کہ سب اللہ کو مانتے تھے. تو اس پر آپ کے والدین تھے اللہ کو ایک مانتے. باقی ساری بات بعد کی ہے، پہلے یہ تو دیکھو ان کے نام کیسے تھے. اگر نعوذ باللہ مشرک ہوتے تو کافروں کے نام عجیب ہوتے ہیں. عبداللہ، اللہ کا بندہ، نام بھی بتاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. آمینہ، بھلائیوں کی والدہ، یہ بتایا جاتا ہے.
اور امانت دار یہ بھی بتایا جاتا ہے, امانت دار, اور ایمان والی بھی لکھا گیا ہے, ایمان لانے والی, امانت دار. یہ آپ کی والدہ کے نام کی میننگ ہے. وہ میننگ ہی بتاتے ہیں کہ ہم کتنے مقدس لوگ ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پکے سچے مومن تھے. اب کسی کو بکواس کرنے کی ضرورت نہیں. اب جو کہ مغلظات بکے گا وہ اس کا کھاتا ہے اللہ کے ساتھ, اللہ خود ہی دیکھے گا کہ کیا ہونا ہے. تو دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج 18 رمضان مبارک کی جو ہے سحر ٹرانسمیشن سحری ہے, تو یہی بات ہے کہ 18 رمضان المبارک کو آپ کے والد محترم آقا اسلام کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے. تو برکتوں والے مہینے میں جو دنیا سے گئے ہیں تو پھر وہ آپ پھر آگے آپ لگا ہی سکتے ہیں. ایسے ہی لوگوں نے اٹھا کے باتیں کرنی شروع کر دی ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا, آپ کا جزاک اللہ. مجھے کلوز کریں. ناظرین کرام آپ نے ادھر آ جانا, ٹھیک ہے. ناظرین کرام یہی بات ہے کہ آج کا ہمارا موضوع وہ والدین مصطفیٰ ہے. ناظرین جیسے کہ ابھی شاہ صاحب سید بادشاہ ابھی بتا رہے تھے, وہ کیا بتا رہے تھے کہ لوگوں کی ایسے ہی بکواس, پچھلے زمانوں میں بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. تھوڑا سی زیادہ کلوز کر دیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ لوگ بکواس کرتے ہیں, آپ ادھر آ جائیں, لوگ بکواس کرتے ہیں, ایسے ہی آ جائیں, لوگ ایسے ہی ویسی بکواس کرتے ہیں حضور کے ایمان پر. لیکن میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ ایک بندہ تھا, وہ دودھ بیچتا تھا. اچانک جو ہے نا دودھ بیچتا ایک گھر کے پاس آیا, ادھر دودھ دینے کے لیے آیا تو وہ ایک نا بچہ نا اندر سے نا جو بانڈا تھا نا وہ نا صاف ستھرا لے کے آتا تھا, جس سے برتن کہتے ہیں, وہ اچھا اور صاف ستھرا لے کے آیا. اس میں وہ دودھ اس نے ڈال کے دے دیا. اب وہ ایک جو اس کا بندہ یا اس کا جو تھا نا باپ, اب وہ کہتا ہے کہ چھیدا دودھ ہی آیا ہے, انہوں کو جانا ہے. یہ پنجابی ہے. اب اس کو میں اردو میں جو ہے نا آپ کے سامنے یعنی کہ کوشش کروں گا کہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ نا کہتا ہے کہ اب میں نا جاتا ہوں برتن کو گندا کر کے لے کے جاتا ہوں, اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ دودھ اس میں دیتا ہے یا نہیں دیتا. وہ دودھ کے اندر وہ جو ہے نا برتن, اس کے اندر اس نے آئل لگایا, اس کو نا گندا کر کے نا باہر لے کے گیا اور کہتا پا چھدیا 2 کلو دودھ پا دے. انہیں کیا انج کر پانڈا کوئی ہور لے کے آیا, جڑا اللہ دا نور ہے نا وہ میں گندے پانڈے چ نہیں پا کے دینا, اللہ دا نور میں تینوں صاف پانڈے چ پا کے دیاں گا. انہیں کہا جی بالکل ٹھیک ہے. انہیں کہا یار تو لینے نے پیسے تے مینوں گندے پانڈے چ دودھ پا کے دے, تو پیسے لینے نے. وہ کہندا گل پانڈے دی نہیں, ایمان بھی کوئی چیز ہوندی ہے. گل پیسیاں دی نہیں, ایمان بھی کوئی چیز ہوندی ہے. وہ جدوں انہیں گل کیتی نا گل پیسے دی نہیں, ایمان بھی کوئی چیز ہوندی ہے. تو وہ بندے نے پھر گل سانو سمجھائی کہ ایک بندہ دودھ ویچن والا, ایک نور ویچن والا, وہ پیسے تے نہیں وکیا. انہیں گل کیتی ایمان دی کہ جڑا میں نور اللہ دا ویچنا نا, اللہ دا نور دیاں گا, اللہ دا نور جتھے پاواں گا وہ میں صاف پانڈے چ پاواں گا. تے میں کہنا اگر ایک عام بندہ دنیا دے رہ کے اللہ دا نور صاف پانڈے چ پان واسطے تیار ہے تو اور رب کائنات جس نے اپنے محبوب دا نور او کی گندے پانڈے چ پائے گا؟ نہیں. فرمایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو لے کے حضرت عبداللہ علیہ السلام تک جڑا نور میں بھیجیا نا وہ میں صاف پانڈے چ بھیجدا محمد مصطفیٰ تک بھیجا. حضرت یہی بات ہے آج ہمیں سمجھنے کی ہاں ہے. آج ہم سمجھیں گے تو کوئی بات چلے گی. تو میں قبلہ قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے, زاہد القادری صاحب, آپ بتائیے عظمت والدین. یہ صرف عظمت والدین ہی نہیں, یہ عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ماشاءاللہ موضوع دیا گیا ہے, اور اس سے بڑھ کر تو کوئی بھی موضوع نہیں ہے. ایسے ہی ہے, اگر یہ والدین نہ ہوتے تو یہ کائنات بھی نہ ہوتی. سبحان. تو میں ٹائم چونکہ بڑا آپ کا قلیل ہے تو کوشش کروں گا کہ کوزے میں دریا بند کرنے کی. جی جی ارشاد سبحان. حضرت عبداللہ, حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ 10 بھائی تھے. ٹھیک ہے.
آپ سب سے چھوٹے تھے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہ ایک شروع سے طریقہ چلا رہا ہے کہ گھر میں چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹھیک ہے پیار لیتا ہے. ایسے ہی ہے. وہ آخری بچہ ہوتا ہے نا. تو آپ کو بھی اپنے والد صاحب کا بہت محبت ملی. ٹھیک ہے سبحان اللہ. اور سب بہت پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے سیرت اور صورت دونوں چیزیں عطا فرمائی تھی. ٹھیک ہے. سیرت بھی اور صورت بھی. سبحان سبحان اللہ. آپ کا ایک چھوٹا سا واقعہ. اسرائیل جو یہودی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل بہت زیادہ شہرت کے ساتھ اس بات کا ذکر کرتے تھے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. بہت زیادہ انہوں نے ماشاءاللہ لوگوں کو بتایا اور بار بار وہ لوگوں سے کبھی آنے والے ہیں. ان کو اصل میں یہ خیال تھا کہ اکثریت انبیاء کرام کی جو آئی ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے آئی ہے. ٹھیک ہے سبحان اللہ. ٹھیک. اور ان کا بھی یہ خیال تھا کہ شاید وہ ہم میں سے ہی آئے, اسی لڑی سے آئے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ خود سمجھتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے, وہ قادر مطلق ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. ٹھیک بے شک. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبوس فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ابھی شادی نہیں ہوئی تھی حضرت ٹھیک عبداللہ ہے. رضی اللہ عنہ کی. اچھا. آپ ایک دن جنگل میں شکار کے لیے گئے. شکار کے جاتے ہیں تو اپنے شکار کے لیے وہ مصروف تھے. یہودیوں نے پتہ کرتے 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 جنگل میں آ گئے. اچھا. تو انہوں نے, حالانکہ آپ کو وہ جانتے نہیں تھے, لیکن آپ کی پیشانی مبارک چہرے انور سے اتنا نور جھلکتا تھا. ان کو کہ ان کی ماشاءاللہ لڑی سے آئیں گے, اچھا ان کی اولاد میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو نوز باللہ انہوں نے آپ کو شہید کرنے کے لیے ایک گروہ کی شکل میں آئے. جب وہ یہ حرکت کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسے جوان بھیجے جو انسان تو تھے لیکن انسانوں سے کہیں بڑھ کر تھے. ٹھیک ہے. وہ اللہ پاک نے, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں زمین پہ بھیجا. ٹھیک. اور حکم دیا کہ جاؤ ان کا قلع کما کرو. انہوں نے پھر ان یہودیوں کو کافی مارا, قتل بھی کیا, زخمی بھی کیا, کچھ بھاگ گئے. ٹھیک. تو وہاں اچانک ایک بزرگ ہستی تشریف لائے. انہوں نے دیکھا کہ واہ کمال کی چیز ہے, کیا بات کیا بات. اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا. وہ پھر جو تھے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جبان اتارے تھے, وہ پھر آپ کو گھر تک چھوڑنے آئے. ٹھیک ہے. اور آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ کی شادی کے لیے بھی کافی متحرک تھے کہ اب بیٹے کی شادی ہونی چاہیے. آپ کی عمر مبارک 24 سال تھی. ٹھیک ہے. 24 سال. ٹھیک. بھرپور جوان تھے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. تو آپ تلاش میں تھے کہ کوئی ایسی بہو ملے جو سیرت اور صورت دونوں میں اپنا ثانی نہ رکھتی. ٹھیک ہے. تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کے جو والد محترم تھے, آپ نے جب یہ واقعہ دیکھا تو گھر آ کر گھر سے مشورہ کیا, گھر میں پھر کچھ دوستوں سے بات کی, تو اس توسل سے وہ عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. سبحان اللہ. تو جب ملاقات ہوئی تو جب آپ نے دیکھا تو آپ اتنے خوش ہوئے عبد المطلب رضی اللہ عنہ کہ جیسا میرا خیال تھا اللہ نے ویسا ہی کر دیا. کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ. بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ با حیا با ایمان, اچھا اخلاق, اچھا کردار, اس کی مثال نہیں ملتی. تمام کتب میں دیکھ لیں, تمام جتنے بھی ازمنہ گزرے ہیں, زمانہ گزرے ہیں, تمام ادوار میں
تو اللہ پاک نے یہ جوڑ جو ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے یہی جگہ پسند کی. اچھا ایک اور جگہ پہ کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محلے سے ایک عورت تھی کاہنہ, ٹھیک ہے, وہ پر عاشق ہو گئی. اللہ اکبر. اس نے دیکھا کہ آپ کے چہرے مبارک پہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک پہ اتنا نور ہے, سبحان اللہ, اس کو وہ اپنے بڑوں کی بات یاد آ گئی. کیا بات ہے, کیا بات. اس نے آپ سے تعلقات مراسم بنانے کی کوشش کی, تو آپ نے فرمایا نہیں یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ اس نے کہہ دیا, مسیح گرو سے بات کر رہا ہوں, یہاں تک کہہ دیا کہ میں آپ کو 100 بہترین اونٹ دوں گی, اچھا آپ ایک دن یا ایک رات میرے ساتھ گزارے. آپ نے کہا لا حول ولا قوت, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کی بات نہیں مانی. جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کی خاص حفاظت فرماتا ہے. بے شک, جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام, سبحان اللہ, تو پھر انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا سبحان اللہ, تو کہا بابا میں کدھر جاؤں؟ فرمایا یوسف جانا تیرا کام ہے, دروازہ کھولنا میرے مولا کا کام ہے. سبحان اللہ, کیا بات. تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی خاص حفاظت فرماتا ہے. سبحان اللہ, بے شک. ویسے تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگ دنیا میں چل پھر رہے ہیں, ایسے ہمارے اپنے اعمال ہیں کیا, تو یہ تو ایک آدمی ہم سانس نہیں لے سکتے, یہ اس کا کرن وادی ہے. بے شک, بے شک. اپنے محبوب کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ. میں چاہتا ہوں کہ ایک نعت شریف سنتے ہیں. بسم اللہ. تو عبداللہ چشتی صاحب ناظرین ہمارے ساتھ ہیں. عبداللہ چشتی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ شکر اللہ کا. کیا سنانے والے؟ آپ کو کلام سنانے والے. جی ارشاد. ظہوری صاحب کا کلام سنانے والے. ٹھیک ہے, ارشاد فرمائیں. کرے دل ربا بن کے آیا, روح ارض و سما بن کے آیا, سب رسول خدا بن کے آئے, حبیب خدا بن کے آیا, سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب خدا بن کے آیا. حضرت آمینہ کا دلارا, وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا. حضرت آمینہ کا دلارا, وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا. وہ شکستہ دلوں کا سہارا, بے قصوں کی دعا بن کے آیا, سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب خدا بن کے آیا. دست قدرت نے ایسا سجایا, حسن تخلیق کو رشک آیا, جس کا پایا کسی نے نہ پایا, وہ خدا کی رضا بن کے آیا, سب رسول خدا بن کے آئے, وہ
کے آیا تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی بے مثال اس کا اس میں گرامی مصطفیٰ مجھے تباب کے آیا بے مثال اس کا اس میں گرامی مصطفیٰ مجھے تباب کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا کیا ظہوری لکھے شان کی مدح کرتا ہے قرآن جس کے کیا ظہوری لکھے شان کی مدح کرتا ہے قرآن جس کی نعت پڑھتا ہے حسان جس کی وہ میرا رہنما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا واہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ ناظرین کرام حضرت جناب محمد عبداللہ چشتی صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا ایک مرتبہ پھر آپ کو میں بتا دوں کہ آج کا ہمارا موضوع وہ ہے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین کرام عظمت والدین جو ہے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی ہمارے پہ فتویٰ بھی لگائے گا تو ہم پھر بھی یہی ڈٹ کے کہیں گے کہ والدین مصطفیٰ جنتی جنتی والدین مصطفیٰ جنتی سارے کہیں والدین مصطفیٰ جنتی جنتی والدین مصطفیٰ جنتی جنتی والدین مصطفیٰ جنتی 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 اچھا قبلہ حضرت آج ناظرین ہمارے ساتھ حافظ اویس بھٹ صاحب آپ تشریف فرمائے بڑے محترم ہیں بڑا پیار کرنے والی شخصیت ہیں تو آپ سے حضرت جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عظمت والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بتائیے جو عظمت والدین ہے اس پر گفتگو ہو رہی ہے آپ بھی ذرا گفتگو فرمائیں کہ عظمت والدین کی شان کیا ہے ارشاد فرمائیں اس کو کلوز بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کا ٹاپک چونکہ عظمت والدین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے سبحان اللہ تو میں عرض صرف اتنا کروں گا ڈبل کلک کر یہ تو نام بھی بڑے ہیں اور کام بھی بڑے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں سبحان اللہ ٹھیک ہے اور یہ عام انسانوں کے بارے میں ہے تھوڑا سا کم اور اس میں تھوڑا سا کوئی تفریق بھی نہیں کہا مسلمانوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے صرف مومن کے لیے حکم نہیں ہے یہ عام انسانوں کے لیے ہے ٹھیک ہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق ہے تو والدین کے ساتھ آپ حسن سلوک سے بات کریں اور جب انسان کو فلا تقل لہما اف سبحان اللہ ولا تنہرہما اپنے جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہیں ٹھیک ہے اور ان کے لیے آپ دعا فرمائیں وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا اللہ ان پر رحم فرما جس سے مجھے بچپن میں تو یہ تو عام والدین کے بارے میں دعا ہے ہمیں اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنی چاہیے تو یہ جو مطلب آپ کا ٹاپک ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے بارے میں ایسا سوچنا بھی کہ وہ مومن ہے کہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح سے ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. ہمیں ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے. بے شک بے شک. نبی کی شان تو یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ وہ ٹچ کر دے، جس چیز کو، جو چیز اس کے ساتھ مس ہو جائے تو اس پہ آگ، دنیا کی جہنم کی آگ حرام ہے. تو جس نبی کے والدین ہوں اس کے بارے میں آپ سوچیں وہ جہنمی ہے تو تصور بھی نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہمیں اپنے ایمانوں کی فکر کرنی چاہیے. اس بارے میں ہمیں یہ وہ وراء الورا ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں ہمیں تو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم محلے کے کسی ایس ایچ او کے بارے میں بات کر سکیں، اس کی شان کے بارے میں بہت بڑی بات کی ہے، اور نبی علیہ السلام کے والدین کی، ان کے مطلب عظمت کے بارے میں، ان کے جنتی جہنم ہونے کے ہم سرٹیفکیٹ دیں. ہمیں یہ کیا حق حاصل ہے؟ یہ اللہ کے محبوب بندے کے ہیں. اللہ کو یہ بات گوارا ہی نہیں کہ اس کے نبی کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور وہ اس کے بارے میں اب ایسا سوچتے ہیں. میں معذرت چاہوں گا، میرا نہیں خیال کہ اس بارے میں ہمیں یہ سب سوچنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. بہت اچھی بات آپ نے فرمایا کہ ہم جو ہے محلے کے ایس ایچ او کی یہاں نہیں بارے میں بات کر سکتے کہ کہیں اس کے تک یہ بات پہنچ نہ جائے. تو والدین مصطفیٰ پر جو ایسے لوگ شک کرتے ہیں اور ایسے لوگ بات کرتے ہیں تو پھر ان کا قیامت والے دن کیا ہوگا. اسی لیے تو بابا جی خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما گے نا کہ حشر کو ہوگا معلوم جیتا کون اور ہارا کون. یہی بات ہے نا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر تو مان گیا. ناظرین یہی بات ہے، آج ماننا پڑے گا. اگر آج نہیں مانو گے تو قیامت والے دن پھر آپ مان گئے تو پھر وہ نہیں مانیں گے، پھر وہ فرشتوں کے ہاں، اب میں آپ کو کیا کہوں، پھر لتر ہی پڑیں گے، پھر جہنم ہی ملے گی. ناظرین یہی بات ہے. تو عظمت والدین جو ہے وہ ورال ورا ہے. جتنی ان کی شان بلند کریں گے وہ اتنی ہمارے ہاں ہم دیکھیں تو ہم ان کا ذکر ساری زندگی، میں یہ کہتا ہوں جتنے درخت ہیں سارے قلم بن جائے، جتنے دریا ہیں ساری سیاہی بن جائے اور ان کو لکھتے جائیں عظمت والدین، تو یہ یعنی کہ درخت کی کلمیں بھی ختم ہو جائیں گی، وہ سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن والدین مصطفیٰ کی شان ختم نہیں ہوگی. ناظرین قبلہ قادری صاحب آپ بتائیے، جو حضرت عبداللہ ہیں، سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ علیہ السلام کے والد محترم ہیں، آپ کا جو انتقال ہے، جو آپ کا جو وصال با کمال ہے دنیا سے جب آپ گئے تو کیسے گئے اور ان کی جو وصال ہوا اور کہاں ہوا، ارشاد فرمائیں. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. آپ نے جو سوال مجھے فرمایا ہے، اس سے قبل میں تھوڑا سا مزید آپ کے پہلا جو سوال تھا، جو نوز باللہ کچھ لوگ بے دین قسم کے لوگ ٹھیک جو اس قسم کی من گھڑت باتیں کرتے ہیں کہ نوز باللہ آپ مسلمان تھے یا نہیں، آپ کے والدین کے بارے میں معاذ اللہ نوز باللہ میں، یہ کیسے غلیظ اور پلید ذہن ہے جن میں یہ خیالات آتے ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خانہ کعبے کا متولی آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت خانہ کعبے کے متولی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک خاص طور پہ سبحان اللہ، یہ آپ کا خاندان باقی آتا رہا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اور خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ پاک ہے. ٹھیک ہے. بے شک اللہ پاک ہے. ایسے ہی ہے. دنیاوی ہر قسم کی لذات سے پاک ہے، دنیاوی ہر قسم کی بیماریوں سے پاک ہے. حتیٰ کہ اللہ خود وہاں پہ فرماتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اور اللہ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور میں ایک بات واضح کر دوں، ارشاد، کہ نبی وسلم کے والدین کریمین شفین سیدین آپ دین ابراہیمی علیہ السلام پر قائم تھے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے جتنے بھی انبیاء کرام آئے بہت زیادہ آئے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اللہ پاک ہمیں یہ بتاتا ہے، اور جو اللہ پاک نے اپنے عمل سے بھی ظاہر کیا ہے
کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. اچھا ٹھیک ہے, درست فرمایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے تھے, ٹھیک ہے. اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے تھے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہودیوں کو یہ بڑی ایک سمجھ لیں درد اور یہ پیڑ اٹھی تھی, اور ان کا یہ خیال تھا کہ آخری نبی بھی ہمارے ہی جو اوپر سے انبیاء کرام کی لڑی آ رہی اسی میں سے آئیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے, بے شک, اور وہ ہو جاتا ہے. ایسے بے شک صحیح فرما رہے ہیں. ہاں جی. تو یہ لوگ اپنے ذہنوں میں اگر صاف کرنا چاہیں ذہنوں کو تو سن لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والدین جو تھے وہ دین ابراہیم علیہ السلام پر قائم تھے. بے شک بے شک. اور یہ جنتی ہیں ہر لحاظ سے. الحمدللہ, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, بے شک. اچھا, اب آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال مبارک کہاں اور کیسے ہوا. جی ارشاد. آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کسی کام کے لیے ملک شام بھیجا. ٹھیک ہے. تقریباً وہاں آپ 1 مہینہ بیمار رہے. اچھا, 1 مہینہ بیمار رہے. ٹھیک ہے. اور پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اپنے سب سے بڑے بیٹے اچھا حضرت حارث جو تھے ان کو بھیجا. اچھا, جاؤ ذرا پتہ کر کے آؤ. ٹھیک ہے. تو وہیں آپ کا انتقال ہوا. اچھا, آپ کا مدفن بھی ادھر ہی ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. کون سی جگہ پہ؟ شام میں. شام میں. آپ کی یعنی کہ جو تربت مبارک ہے وہ ادھر ہی ہے شام میں. مزار اقدس. مزار اقدس, ٹھیک ہے. وہ تربت نہیں کہہ سکتے, وہ تو عام بندے کی ہوتی ہے. مزار اقدس. ٹھیک ہے. جی 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 جی, ارشاد فرمائے. جو میں نے سنا ہے آپ کا جو قبر انور ہے وہ اس وقت جو مدینہ پاک کے ساتھ قبرستان جنت البقیع میں ہے. ٹھیک ہے. پھر لے آئے ہو. جی, اور میں اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں جی کہ زیادہ عرصہ نہیں, یعنی پچھلی 19ویں صدی کی بات ہے. آج بھی کچھ علماء ان میں سے زندہ ہیں. آپ کی قبر انور کو دوبارہ وہاں سے مطلب مسجد نبوی کی جب وسعت کی گئی, آپ کی قبر انور آتی تھی آپ کی, تو وہاں سے آپ کو وہاں نکالا گیا. تو آپ کو پھر وہاں سے جنت البقیع میں اور میں نے ابھی کچھ علماء اس وقت موجود ہیں جنہوں نے آپ کی زیارت کی, اور آپ کی زلفیں پاک تھیں اور بڑا خوبصورت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات, زیادہ سالوں کی بات نہیں ہے, کچھ سالوں کی بات ہے. کیا بات ہے جی, ماشاءاللہ. تو نعت سنا رہے ہیں پھر؟ کہاں سنا رہا تھا معاف فرمائے. جی, کون سی والی نعت سنا رہے ہیں؟ یہ دنیا ایک سمندر ہے. سبحان اللہ. یہ مائک ان کو ذرا دیں, ذرا ہم ایک نعت سنتے ہیں. پھر ہمارے ساتھ ناظرین جناب محمد عثمان قادری صاحب آپ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. تو انشاءاللہ آپ سے ہم آخر پہ نعت سنتے ہیں. تو ہم پہلے ہم حافظ صاحب سے نعت سنتے ہیں. جی ارشاد فرمائیں. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے,
بس ایک بستی میں زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، بس ایک بستی میں یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے، اور مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان دل قربان، مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان دل قربان، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے، اور شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا حبیب دل مدینہ ہے، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا حبیب دل مدینہ ہے، جہاں شوق رہتے ہوں بستی ان کی بستی ہے، جہاں شوق رہتے ہوں بستی ان کی بستی ہے، جہاں پہ ذکر ان کا ہو وہی محفل مدینہ ہے، جہاں پہ ذکر ان کا ہو وہی محفل مدینہ ہے، اور کرم کتنا ہے فخری ان کی ذات پاک کا مجھ پر، کرم کتنا کرم کتنا ہے فخری ان کی ذات پاک
کا مجھ پر میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ناظرین بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ قبلہ حضرت صاحب حافظ محمد اویس بٹ صاحب چونکہ اسکول کے ہاں ٹیچر بھی ہیں اور ماشاءاللہ اسکالر بھی ہیں اور ماشاءاللہ نعت خوان بھی ہیں حافظ قرآن بھی ہیں ماشاءاللہ نے بہت عزت سے نوازا ناظرین کرام یہی وہ کسی قرآن مجید میں بھی ہے فرمایا گیا نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ جسے چاہے عزت دے اللہ جسے چاہے ذلت دے اور پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب بھی فرماتے ہیں نا کہ شافی کو علیل کون کر سکتا ہے سخی کو بخیل کون کر سکتا ہے جسے اللہ عزت دینا چاہے نصیر پھر اسے ذلیل کون کر سکتا ہے یہ زیڈ اسکول میں ماشاءاللہ جی پرنسپل ہیں زیڈ اسکول کے اور ماشاءاللہ آج ہی میری ان سے بات ہوئی تھی تو میں تو اچانک ہی میں نے دیکھا تھا تو پہلے بھی میرے جو ہے تایا جان منشا بٹی صاحب آپ کے ساتھ کافی تعلقات ہیں تو میں ان کے ساتھ بڑی محبت فرماتے ہیں بیٹوں طرح جیسے کہ ان کا بیٹا ہوں ویسے الحمدللہ انہوں نے بھی اپنا بیٹا بنایا اللہ نے بہت عزت سے نوازا ہے اور قبلہ قادری صاحب بھی آپ بھی تشریف فرمائے آپ تینوں مہمانوں کا چاروں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور نور رمضان کے ٹرانسمیشن میں آئے اللہ آپ کو سلامت رکھے تو یہی بات ہے کہ آج بچپن سے ہی وہ کہتے ہیں نا بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں ناظرین جب جیسا کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ انسان جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ اللہ کے ہاں یعنی کہ اللہ کو ایک اور مان کے آیا ہے اللہ نے فرمایا نا کہ میں آپ کا کیا ہوں تو سب روح نے بولا تھا ہاں مولا تو ہمارا رب ہے بچہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے آگے ان کے والدین ان کو عیسائی بنا دیں یہودی بنا دیں مسلمان بنا دیں الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم یہ بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے امتی ہیں اور ہم یہ بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں ہم آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بات کیا ہے کہ بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں شاہ مدینہ کے گدا ہوں کا گدا ہوں آج جتنے بھی ہمارے ساتھ ہیں جتنے لوگوں نے ہمیں سنا جتنے لوگوں نے نعت شریف پڑھی جتنے لوگوں نے قرآن پڑھا جتنے لوگوں نے دینی باتیں کی وہ سبھی کا یہی عقیدہ تھا کہ ہم نے گٹی میں آقا علیہ السلام کا پیار پایا ہے ہم نے گٹی میں آقا علیہ السلام کا عشق پیا ہے ہم نے گٹی میں جام مصطفیٰ پیا ہے ناظرین یہی بات ہے کہ آج ہمارا عقیدہ درست ہو گیا تو قیامت بھی قبر میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا حشر میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا حضرات جی ناظرین یہی بات ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو بدلیں اس بات سے اس یقین ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے عمل کرنے کی اور آج جو باتیں سنی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو دعا کرتے ہیں قبلہ حضرت آج دعا فرمائیے آپ حافظ صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الجهنم وقنا عذاب الميزان. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا 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 ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأقاربنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. الہی ہمارا آج کی اس رمضان ٹرانسلیشن میں نور رمضان کے سلسلے میں ہماری آج حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمارا آنا جانا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا سب اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. الہی سب کا ثواب ہدیتاً تحفتاً عقیدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. الہی آپ علیہ الصلوۃ کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام، شہداء کرام، علماء کرام، حفاظ کرام، پیران عظام، مشائخ عظام سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. الہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام مسلمانوں کے ارواح کے واسطے پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. بالخصوص میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی مغفرت کے واسطے پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. الہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی مغفرت کے واسطے پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. الہی حاضرین مجلس کے جتنے بھی عزیز و اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، ننیال، ددیال، میکے، سسرال، آبا و اجداد، اساتذہ، شاگرد جو تو اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت کے واسطے پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. الہی بالخصوص ہمارے والدین میں سے جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے صدقے سے ان کی مغفرت فرما. الہی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. سب کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. قبور کی منزلوں کو آسان فرما. قبر اور حشر کے عذاب سے محفوظ فرما. قبر اور حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما. قبر اور حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرما. الہی ان کی قبروں کو حضور کے نور سے پر نور فرما. تا حد نگاہ ان کی قبروں کو وسیع اور عریض فرما. الہی ان کی قبروں کو جنت الفردوس کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. الہی جن کے والدین حیات ہیں اور انہیں اپنے والدین کا ادب احترام اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے والدین کا ادب احترام ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی ہم سب کو اپنے والدین کے لیے، آبا و اجداد کے لیے ذریعہ مغفرت بنا، ذریعہ نجات بنا، صدقہ جاریہ بنا. الہی ہم سب کے گھر بار، مال، آل، اولاد، رزق میں، علم میں، عمل میں خیر و برکت عطا فرما. جناب بلال بھائی صاحب کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرما. اس ٹرانسمیشن میں خیر و برکت عطا فرما. الہی نور رمضان ٹرانسمیشن کو اپنی خصوصی برکتوں سے نواز. الہی انہیں ترقیاں عطا فرما. الہی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اس بات سے، اس یقین سے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور میرے اسکالر حضرات کا، نعت خوان حضرات کا اور ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اور میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے عثمان بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. کیا سنانے والے ہیں؟ جی میں آپ کو کفایت علی کافی صاحب کلام سنانے والا ہوں. جی ارشاد فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ
چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلسو کا مخاب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اطلسو کا مخاب کی پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑے گا
صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا بدن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ